یہ 16 لائن والا قرآن تاج کمپنی کا پاکستان ہی سے آیا ہے، اور میں اسفار میں اپنے پاس ہی رکھتا ہوں جہاں کہیں بھی رہوں، کیونکہ میں نے حفظ اس میں کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں جو قرآن اٹھا کر ہاتھ میں بات کر رہا ہوں، میری ظفر عباس صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جس بھی بارویں کو، غائب کو، ننگے کو، یا متا کو، یا جو دلدل کو، پیشاب کو، جو بھی یہ مانتے ہیں، جس بھی چیز کو مانتے ہیں اپنی مقدس، یہ اس کی قسم کھائیں اور اس پہ یہ حلف اٹھائیں اور طلاق اٹھائیں کہ ایسا نہیں ہوا جو میں آفتاب نذیر جو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، آفتاب نذیر جو کہہ رہا ہے یہ بکواس ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ قرآن ہے ہاتھ میں۔ 3 دن قبل ایک ذریعے سے، ایک چینل سے رابطہ کیا گیا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مانڈوالی کروانے والے چینل ہوتے ہیں، جو دو متحارب گروپوں کے درمیان بات چیت کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم ایکسپوز نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک زیر زمین دنیا کے ایتھیکیٹس میں سے ہے، اور ان کی برائے کا، بات کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کی بات رکھی جاتی ہے۔ لیکن جب ایک فریق مسلسل وائلیشن کر رہا ہو، ایک فریق مسلسل دغا دے رہا ہو، پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہو، جیسے کہ وہ ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، تو دوسرے فریق کو کچھ نہ کچھ پھر ریسپانس کرنا چاہیے۔ میں یہ ایکسپلینیشن صرف اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ساتھی آج مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ JDC والے یا راوزی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ UK میں ہیں فلاں ڈم کا۔ پہلی بات تو یہ کہ یار UK کسی کے باپ کا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ UK میں نے کوئی اسائلم نہ مانگا ہے، نہ میں آصف ملعون کی طرح چوہا ہوں کہ بھاگا ہوں، اور اگر میں نے UK میں اسائلم مانگا ہوتا تو اللہ ان کو ہدایت دین میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اسائلم والا پھر وہیں رہتا ہے، وہ کہیں دائیں بائیں سجے کھبے نہیں نکلتا۔ تو اگر میں پورے یورپ میں ٹریول کر رہا ہوں یا ساؤتھ افریقہ میں ابھی گزشتہ دنوں گیا ہوں، تو یہ ساری ٹریولنگ اگر میں نے اسائلم بھی مانگا ہے اور ساؤتھ افریقہ بھی گیا ہوں، جہاں سے تم نے اتنی معلومات کروائی ہیں، یہ بھی دیکھ لو کہ یار وہ ساؤتھ افریقہ کب گیا، خلیج کب گیا، یہ ساری چیزیں تمہیں پتہ چل جائیں گی۔ تو UK میں اسائلم مانگنے والا شخص ساؤتھ افریقہ یا خلیج یا یورپین دوسرے ممالک میں، جہاں گزشتہ ہفتے بلکہ ہماری آج بھی بات ہوئی کہ ہم ICC جو ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ JDC کے خلاف کیس فائل کریں، تو وہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے پاکستان کو ریکٹیفائی نہیں کیا ہوا، اور وہ جو ہے اس جورسڈکشن میں نہیں آتا۔ تو پھر ہمیں کسی مشورہ دینے والے نے یہ کہا کہ آپ انٹرنیشنل کورٹس آف جسٹس جو ہے یہ اپنا نیدرلینڈ میں، وہاں جائیں، وہاں بات کریں اور انہیں یہ سارے ثبوت فراہم کریں ان کی ٹرانزیکشنز کے، ان کی فنڈز کی کلیکشن کے۔ FATF کی وجہ سے پاکستان پہ ویسے ہی مشکلات ہیں، اور یہ عالمی طور پہ جس طریقے سے فنڈ کر رہے ہیں دہشت گردوں کو، بالخصوص زینبیون اور الفاطمیون کو، اور راوزیت کو جس طریقے سے پھیلا رہے ہیں، حوثی باغیوں کو فنڈ کر رہے ہیں، فائنانس کر رہے ہیں، تو یہ JDC کا چہرہ آپ دنیا کو وہاں دکھائیں، اور ہم کس طریقے سے اس آرگنائزیشن کو بین کیا جائے۔ پاکستان میں بھی اداروں سے باقاعدہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، چیزیں ان کو بھی فراہم کر رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں، نیب شیب دوسرا تیسرا سب کو ہم دے چکے ہیں اور مزید بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو ظفر عباس نے 3 دن قبل رابطہ کیا ایک ذریعے سے، اس سے پہلے بھی کیا تھا کہ بھئی آفتاب سے کہیں رمضان تک خاموش ہو جائے، جو چاہیے لے لے، جو اس کو ہم سے شکوے ہیں، شکایتیں، ہم سے بات کرے، ہم سے رابطہ کرے۔ تو میں نے اس ذریعے، اس رابطے، اس چینل کو یہ کہا کہ یار پہلی بات تو یہ کہ آفتاب نے اگر بکنا ہوتا تو بہت پہلے بک جاتا الحمدللہ۔ اور یہ UK کا بھی میں کلیئر کر دوں کہ ظفر عباس صاحب، آپ جب بچے تھے نا، کنچے کھیلتے تھے، تو آفتاب نذیر کی تب UK میں کمپنی رجسٹرڈ تھی، آفتاب ان کا ٹیکنالوجی آپ دیکھ لو جا کے۔ آفتاب اس زمانے سے UK میں کام کر رہا ہے، اور آئی فون اپلیکیشنز ڈیولپمنٹ کا جب تم نے نام بھی نہیں سنا تھا تو اس زمانے میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس ایک چلا کرتا تھا اور پورا سیٹ اپ تھا، بلکہ تمہارے کافی لوگ جانتے بھی ہیں۔ تو وہ ایک میرا الگ سیٹ اپ، میرا کاروباری معاملہ، میرے کلائنٹس، میرے برٹش کلائنٹس، ان سے ملنا ملانا وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب تم لوگوں نے اتنی بڑی کھچ ماری دی ہے کہ یہ UK اسائلم، تو بھائی MI6 تم لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے، ہمیں نہیں کرتی، وہ تم لوگوں کو اسائلم دیتی ہے، ہمیں اسائلم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ آج تک ہم نے نہ چندے مانگے، نہ یہ اچھا بھیک مانگنے تم آتے ہو۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، میں نے آج تک موتی والا صاحب، دکان والا صاحب، جس کو آپ دے رہے ہیں نا، یہاں نہ آپ کی زکوٰۃ ہوتے، نہ صدقہ، نہ فطرہ ہوتا ہے، نہ خیرات ہوتی ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے قتل پہ یہ پیسہ لگاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہ پیسہ لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کتنی چالاکی سے اس نے JDC کا، آپ اگر ویکیپیڈیا کا پیج دیکھیں تو شہنشاہ نقوی اس کا بنانے والا تھا، ابھی رمضان قریب آیا، اس نے وہاں سے شہنشاہ نقوی کا نام ہٹا دیا، اور وہ جو خیر کے کام بتاتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، تو اس نے میلاد اور یہ وہ بتا دیا، جو جلوسوں میں وہ جا کے کرتا ہے
ہے عظمت صحابہ مارچ میں ملینز لوگ نکلے, کسی کو پانی دیا JDC والوں نے؟ مسلمان صرف یہاں آ کر مار کھا جاتے ہیں کہ وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں ایک نام کے لیے کہ چلو وہ ہمارے 4-6 کوئی قاری کوئی فلانا ڈمکانا چلا جاتا ہے, تصویر آ جاتی ہے 2 دن کی پروموشن, یو اینڈ یور 50 منٹس آف فیم, تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ یار ہمیں 15 منٹ کی شہرت مل گئی. ابے سالوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ یہ تصویر کھنچوا کے کہاں کیش کرواتا ہے. تو ظفر عباس اپنے کسی بھی دلدل کی, کتے کی, بلے کی, جو بھی جس کو یہ مانتے ہیں اس کی یہ قسم کھائے کہ ایسا نہیں ہوا, اس نے رابطہ نہیں کیا, اس نے آفر نہیں کی مجھے, اس نے نہیں کہا کہ سلسلہ روک دو, تمہاری وجہ سے ہمارے ڈونرز کٹ رہے ہیں, انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم رافضی ہیں, ہم شیعہ ہیں اور ہم فلاں کے ساتھ ہم اٹیچ رہے ہیں. اب دنیا کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں, دنیا کو پتہ چلتا جا رہا ہے, تو وہ مجھے بلیم کر رہے ہیں. میرا الحمدللہ نہ پہلے نہ میں نے کوئی چندہ, میرا اپنا ادارہ بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, سب کچھ, ہم نے اس کے لیے مسجد بھی الحمدللہ, نہ چندہ مانگا ہے نہ مانگے گے. اللہ تعالیٰ آگے بھی توفیق دے. ہم لوگوں نے کوئی تم لوگوں کی طرح جا کے نہ مسلمانوں کا خون بہایا, بلکہ میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اپنے اداروں کو تو پتہ ہی ہے, میں عوام کو بتانا چاہوں گا. لشکر جنگوی نامی کوئی تنظیم نہیں رہی. ملک اسحاق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما دیا تھا کہ یار ان کے خلاف مسلحہ کارروائی کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کا کفر ننگا ہو چکا ہے. بلکہ میں تو ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں, کل مناظرہ ہوا, حیدری صاحب جیتے ہیں, ان کے ساتھ مناظرے بھی نہ کریں, کیونکہ دلیل کس چیز کی مانگ رہے ہیں جب وہ مسلمان ہے ہی نہیں, کافر ہے. تو کافر سے مطلب مرزے سے آپ نبوت کی دلیل مانگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو شک ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہے. تو بھائی ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو, یہ مسلمان ہے ہی نہیں, ان کو کیوں بلانا کہ اپنی مسلمانی ثابت کرے؟ ایک کافر سے کیوں اس کے اسلام پہ دلیل مانگ رہے ہو؟ دفع کرو بس. وہ بھونکتے رہے, اب تو دنیا کو پتہ چل چکا ہے. دوسری بات کہ یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں, ایرانی فنڈڈ تنظیمیں رافضی جتنی بھی دہشت گردی کر رہے ہیں, خواہ وہ حوثی باغیوں کو فائنانس کرنا ہو, یا لیبیا میں ہو, یا ابھی جبوتی میں انہوں نے نیا سیٹ اپ بنایا ہے, ایتھوپیا میں یہ لوگ کر رہے ہیں کام, پوری دنیا میں اس کے اگینسٹ مسلمان بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی مکتب فکر کے, دعوت اسلامی والے, فیضان مدینہ والے, سیلانی والے دسترخوان چلا رہے ہیں. اہل حدیث ساجد میر صاحب ہو گئے, حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہو گئے, ہشام الہی ظہیر صاحب ہو گئے, جامعہ فاروقیہ بنوری ٹاؤن دارالعلوم کراچی, ٹھیک ہے, جامعۃ الرشید, بیت السلام والے شام میں مسلمانوں کے لیے بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں, سینیٹر طلحہ محمود کام کر رہے ہیں, یہ انصار الاسلام والے کام کر رہے ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی بہترین کام کر رہی ہے. تو میں سب سے درخواست کرتا ہوں آپ اپنے صدقات, زکوٰۃ, خیرات ان لوگوں کو دیں جو آپ کے محلے میں یہ کام کر رہے ہیں, جو پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں, الدعوہ والے ہیں, پاکستان سے باہر بھی انسانوں کی فلاح, انسانیت کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں, نہ کہ دہشت گردوں کو دیں. اب فیٹف کے بعد یہ جو چیزیں ہم نے شروع کی ہیں, یہ لسٹیں نکلیں گی, ان کے ڈونرز کی بھی نکلیں گی, اور یہ ٹیررزم کی فائنانسنگ میں آئے گا کہ جو ان کو ڈونیٹ کریں گے. یہ رمضان میں چندے جو مانگتے ہیں نا, یہ مسلمانوں کے قتل عام پہ, اور کوئی تنظیم بچی نہیں ہے ہماری, تو کوئی ایسا سلسلہ ہے ہی نہیں دہشت گردی کا ہماری طرف سے. کیونکہ دیکھیں ملک اسحاق صاحب نے فرما دیا تھا ختم تو ختم. اگر تو ہوتی نا کوئی تنظیم یا لشکر جنگوی یا فلاں ڈمکان جو یہ کہتے ہیں, ہمارے لڑکے 10-10, 15-15, 20-20 سال جیل میں کاٹ کے آ گئے, انہوں نے کہہ دیا بھائی ہم نہیں, ہم اگر تو ہوتی تنظیم. تو بیٹا یہ جو تم گستاخیاں کر رہے ہو, گالیاں دے رہے ہو صحابہ کرام کو, اور بھونک رہے ہو کتوں کی طرح, تو اتنی آسانی سے نہ تم بھونکتے, نہ اتنی آزادی سے تم گھومتے. تو ہمارے لڑکوں نے چھوڑ دیا ہے, کیونکہ یار دنیا کو پتہ چل چکا ہے یہ کافر ہیں. اور الحمدللہ وہ نعرہ وا صحابہ وا کا, کافر کافر شیعہ کافر کا, جو امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ شیعت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے, شیعو اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, کسی کتیا کا دودھ نہیں پیا, تو بلاؤ مجھے بھی سپریم کورٹ میں بھی آتا ہوں, تم بھی آتا ہو, میں تمہارا کفر ثابت کروں گا, تم اپنا اسلام ثابت کرو. تو یہ چیزیں اب بہت ہو چکی ہیں, ساری دنیا کے سامنے آ چکی ہیں, کچھ باقی نہیں بچا. میں پھر کہوں گا کہ یہ جو الزام دہشت گردی کا ہم پہ لگاتے ہیں, پالا چنار میں بچے انہوں نے ہمارے ذبح کیے, قتل انہوں نے ہمارے کیے, پورے خاندان, ان کی لسٹیں بھی ہیں ہمارے پاس, وہ بھی ہم برطانوی حکومت کو بھی دے رہے ہیں, یورپی یونین میں بھی دے رہے ہیں, پوری دنیا میں ان کو ننگا کر رہے ہیں کہ یہ ان کا اصل چہرہ. اور کرتے یہ ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ رسپانس میں, ریئیکشن میں آپ ہمیں مارتے ہو کہ یار, کیونکہ کلیم تو یہ دنیا کے سامنے یہ کرتے ہیں نا, یہ مسلمان ہے یہ, اور مرزا ان کا یہی کلیم ہے. تو لشکر جنگوی نامی اگر کوئی تنظیم ہوتی تو اتنی آسانی سے یہ تم لوگ گستاخیاں نہیں کرتے. وہ تنظیم بھی ختم, ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
کوئی قتل و غارت گری، کوئی جہادی تنظیم بھی پاکستان میں نہیں بچی۔ ہاں پاکستان میں علماء کے قاتل بچے ہیں جو یہ ہیں، مسلمانوں کے قاتل، مدارس کے بچوں کو بم سے اڑانے والے، مسلمان ائمہ کو شہید کرنے والے، ڈاکٹر عادل خان کو شہید کرنے والے، یہ ظالم بچے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، کیونکہ کلبھوشن جیسوں کے پناہ دینے والے اور کلبھوشن جیسے اور راہ جیسے نیٹ ورکوں کو چلانے والے یہ JDC والے ظفر عباس، اس کا باپ شہنشاہ نقوی اور امین شہیدی، یہ پوری گینگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اور ہمارے وطن پاکستان کی اور مسلمانوں کی امت مسلمہ کی ان کے شر سے حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ اور میں قرآن مجید رکھ کے ایک بات کروں گا ظفر عباس صاحب سے۔ ظفر عباس صاحب، جب ہم یونیفارم میں تھے نا بیٹا، تو تب تم لیکوڈ فارم میں تھے، سو اپنی لمٹس میں رہو، لمٹس میں۔